بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ جو تھا لاہور کے اندر مینار پاکستان کے اوپر، اس میں لوگوں کی تعداد کتنی تھی اور میاں صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کنٹینٹ کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اب جو مسلم لیگ نون کے مخالف ہیں یا جو مسلم لیگ نون کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے تاریخی نہیں ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک تاریخی جو ہے ایک لمحہ تھا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے، پہلے تو انہوں نے اپنے ماضی کے جو واقعات تھے وہ بتائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے کیوں نکالا، اور اپنے دکھڑے روئے کے بتایا کہ مجھے جیل میں رکھا گیا، میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی۔ لیکن نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں ایک چیز جو بار بار کہنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی کوشش پوری تھی کہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے انتقام نہیں لینا کسی سے، یعنی ایک نہیں، ایک سے کئی مرتبہ انہوں نے یہی بات کی کہ میں نے کسی سے انتقام نہیں لینا۔ تو شاید وہ جو ہے کسی کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ میری ایسی کوئی مرضی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ جب میری حکومت تھی تو میرے خلاف دھرنے بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دھرنے کون کرواتا رہا ہے۔ یعنی اب ان کا اشارہ تو صاف ظاہر ہے، جس کی طرف سے سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کون کرواتا رہا۔ تو جب وہ یہ دھرنے کون کرواتا رہا تو ان کو لگا کہ شاید یہ میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً سے اوپر سے کہا کہ نہیں جی، میں نے کوئی جو ہے بدلہ نہیں لینا، کوئی میرے دل کے اندر بدلے کی آگ نہیں ہے، اور میں بالکل جو ہے جو خاموش ہوں، اور میں ملک کی جو فلاح ہے اور ملک کی ترقی کے لیے میں کچھ کام کروں گا، اور جو ہے میں کسی قسم کا بدلہ لے لوں گا۔ اب ناظرین، میاں صاحب نے شکوے شکایتیں تو کی کہ مجھے کیوں نکالا، تو آپ نے دیکھا کہ پوری تقریر کے اندر میاں صاحب نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، جنرل فیض کا نام نہیں لیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی جج کا نام لیا کہ سپریم کورٹ یا کسی جج کا نام لیا ہو۔ صرف یہ کہتے رہے کہ آئندہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہٹا دے، اس طرح ہٹایا جا سکے۔ یعنی میاں صاحب بار بار اس بات کی شورٹی دیتے رہے کہ جی اس کے بعد میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، یعنی یہ ایک تاثر دیتے رہے۔ اور دوسری صورت میں اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ اب انہوں نے سیاسی اپنے جو مخالف ہیں ان کے پنجاب کے اندر، وہ سیاسی مخالف ان کے عمران خان ہیں، ایک دفعہ انہوں نے ان کا نام بھی لیا، اور میاں صاحب نے ایک بڑی ہی ایک چلاکی بھی کی۔ چلاکی کیا کی کہ وہ جو 2017 والے جو میاں صاحب یعنی کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے، اس وقت کی جو مہنگائی تھی اس کو انہوں نے کمپیئر کیا آج کی مہنگائی سے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ عوام جو ہے یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، وہ اس کو بھول جائیں، یعنی اس کو بالکل کاؤنٹ نہ کریں، صرف اپنا ذہن واپس لے جائیں سیدھا 2017 پہ۔ یعنی کہ میاں صاحب نے 16 جو مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس کو انہوں نے حکومت اپنی تسلیم ہی نہیں کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو بھول جائیں، لوگ اس کو سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں تھا جی یہ، بلکہ تاریخ میں سے 16 مہینے جو ہے نا وہ نکال دیے جائیں، یعنی 2022 کے بعد جو 16 مہینے نکال دیے جائیں، اور سمجھا جائے کہ بس جی عمران خان ہی تھا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ سارا جو ملبہ ہے مہنگائی کا 16 مہینے کی جو ناقص کارکردگی ہے اس کو جو ہے وہ عمران خان پر تھوپا جائے۔ مگر اس طرح آج کل عوام کو آپ اس طرح کا یقین دلوانا عوام کو، اور عوام کو یہ والی بات یاد کروانا بہت مشکل ہے کہ عوام 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس کو بھول جائے۔ ناظرین کرام، میاں صاحب نے عمران خان صاحب، جیسے پہلے میں بتا رہا تھا کہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کا ایک دفعہ نام لیا، اور نام لینے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب پر طنز بھی کیا تسبیح کے حوالے سے کہ تسبیح تو مجھے بھی کرنی آتی ہے، میں بھی ہاتھ میں رکھ سکتا ہوں، لیکن میں تسبیح اس وقت کرتا ہوں جب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ بھی میاں صاحب کو جو بات زیب نہیں دیتی تھی کہ کسی کے ایمان کے بارے میں، کسی کی عبادت کے بارے میں آپ ایسی گفتگو کریں، تو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے طنز کیا
اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا ایک اور بات کی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی انہوں نے مطلب ایک ٹارگٹ کیا کہ کہاں ہیں میری بہنیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں ہیں میری بہنیں. تو کیونکہ مسلم نون کے جلسے میں خواتین آتی نہیں ہیں، بہت تھوڑی خواتین آتی ہیں. اب کچھ نہ کچھ خواتین آئی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری خواتین کس طرح آرام سے کھڑی ہوئی ہیں، آپ کو یہاں کوئی ڈانس اور کوئی رقص نظر نہیں آ رہا. تو ناظرین، جب میاں صاحب جیسا ایک بڑا لیڈر ہو اور جو خود اخلاقیات کا درس دیتے ہوں تو اس طرح کی گفتگو انہیں زیب نہیں دیتی کہ وہ خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کریں. خواتین، یہ پہلا موقع پاکستان میں کہ خواتین آگے آئی ہیں، وہ جلسوں کے اندر آ رہی ہیں، خواتین سیاست کے اندر آ رہی ہیں. یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو سائن ہے. تو اس طرح کی بات بھی میاں صاحب کو زیب نہیں دیتی تھی. اگر میاں صاحب پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بیانیہ آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں بیانیہ کون سا دوں گا، تو میرا بیانیہ موٹر وے میرا بیانیہ ہے، اور میرا بیانیہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور میرا بیانیہ یعنی کہ میرا بیانیہ روڈ ہیں. جو کچھ انہوں نے منصوبے لگائے تھے، بڑے بڑے جو میٹرو آگے اور ٹرین آگے، انہوں نے کہا یہ میرا بیانیہ ہے. مگر ناظرین، ان کا یہ سارا بیانیہ جو ہے میاں صاحب کا اور مسلم نون کا ایک بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو. وہ بیانیہ آج کے جلسے میں غائب رہا، بالکل غائب تھا. ووٹ کو عزت دے کہیں بھی نہیں آیا. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک بات انہوں نے اچھی کی کہ جو انہوں نے ورکر سے کہا کہ آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنا. یہ میاں صاحب کی بڑی پازیٹیو بات ہے، اور گالم گلوچ ہونا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہو. اس طرح کے جو ہے گالم گلوچ کی سیاست سے ساری سیاسی پارٹیوں کو بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی آپ مخالفت کریں لیکن اخلاقیات جو ہے اس کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہ میاں صاحب کی بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین، اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے آج اپنی تقریر کر لی. اب سارے جو لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں میاں صاحب سے، یعنی کہ میاں صاحب کے حوالے سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ اس میں جلسے کے اندر لوگ کتنے تھے اور لوگوں کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم 28 مئی والے ہیں اور 9 مئی والے نہیں ہیں. اس کے اوپر جو مختلف ہمارے ہیں جرنلزم کے دوست، صحافی دوست، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے میاں صاحب کو کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں بالکل آپ 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ 17 جون 2014 والے ہیں، جب آپ نے ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں اور خواتین پر منہ پہ گولیاں ماری اور تقریباً 14 کے قریب افراد کو قتل کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ 9 مئی والے نہیں ہیں، لیکن آپ 30 نومبر 1997 والے ہیں، جب آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. سپریم کورٹ پر آپ نے حملہ کیا. پھر میاں صاحب نے کہا کہ میں 9 مئی والا نہیں ہوں. تو میاں صاحب کو یہ بتاتا چلے کہ میاں صاحب 9 اپریل 2022 والے ہیں، جب ایک پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک غیر ملکی ملک کی سازش کے تحت سازش کر کے گٹھ جوڑ کر کے اس کی حکومت کو گرایا گیا. پھر میاں صاحب نے کہا کہ میں 9 مئی والا نہیں ہوں. تو ان کو یہ بتاتا چلے کہ یہ میاں صاحب 12 مئی 2018 والے ہیں، جب انہوں نے ممبئی حملوں کا الزام ڈائریکٹ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں پر لگایا تھا. میاں صاحب 9 مئی والے نہیں ہیں، میاں صاحب 12 اکتوبر 1999 والے ہیں، جب پاکستان آرمی کے جو چیف تھے جنرل مشرف صاحب، ان کا جو ہوائی جہاز تھا اس کو پاکستان کے دشمن ملک میں اتارنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ ہے جی میاں صاحب جو دوسروں کو تانا دے رہے ہیں کہ میں 9 مئی والا نہیں ہوں، ان کے اپنے بھی جو کچھ کارنامے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب ناظرین، یہ بات کہتے ہیں کہ جلسے کے اندر لوگ کتنے تھے. تو جو جیو نیوز ہے اور جو بلکہ آج تو سارا میڈیا ہی ان کا تھا، مگر جو آپ کہہ لیں کہ پرو مسلم نون ہے، ان کے خیال کے مطابق جلسے کے اندر 1 لاکھ سے 1,25,000 کے قریب لوگ موجود تھے. اور جو آزاد سورسز ہیں یعنی جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، ان کے مطابق جو ہے 75,000 سے لے کر تقریباً 1 لاکھ تک یا 1,10,000 تک، اور کوئی کہتا ہے 65,000 تھے
یعنی کہ منیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج جو ہے تقریباً 90,000 کے قریب لوگ اس جلسے کے اندر موجود تھے. تو اگر 90,000 بندہ بھی ہوتا ہے 60,000 بھی ہوتا ہے تو کافی بڑا کراؤڈ ہے. حالانکہ پورے پاکستان میں سے لایا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ جو ہے وہ اس وقت پوری سپورٹ فل, محسن نقوی صاحب کی پوری سپورٹ اور نگران حکومت کی پوری سپورٹ, اور جو پولیس والے ہیں وہ جا کے سلوٹ بھی کر رہے ہیں میاں صاحب کو, انہیں پورا پروٹوکول دیا گیا. یعنی پوری ریاستی مشینری کا استعمال کر کے اگر اتنے ہی لوگ لائے گئے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک کامیاب جلسہ ہے. ناظرین آج کے اتنے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.